پوشیدہ اور شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے۔ یہ پہلا مقصد لباس پہننے کا، کل اس کی تفصیل آپ احباب کے سامنے بیان ہوئی۔ اور دوسرا مقصد فرمایا وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنے۔ تو لباس اس سے پتہ چلا ایک تو ضرورت بھی ہے اور دوسرا زیب و زینت کے لیے بھی ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریشا، یعنی ہم نے اس لباس کو تمہارے لیے زینت کی چیز اور خوبصورتی کی چیز بنائی۔ ایک انسان کی خوبصورتی لباس میں ہے، لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر انسان کو فرحت حاصل ہو، بدہیئتی اور بے ڈھنگا پن اس سے محسوس نہ ہو۔ تو دیکھیں کہ جتنا زیادہ لباس ہوگا اتنی زیادہ شرافت ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک میں آپ دیکھیں کہ کوئی عام آدمی ہے، سب کے لیے لباس ہے زینت، کوئی ڈاکٹر ہے تو لباس کے ساتھ ایک اور اوپر لباس پہنتا ہے کہ اس کی ایک علامت ہوتی ہے ڈاکٹری کی۔ کوئی لائر ہے لباس پہنتا ہے، اس کے اوپر ایک اور لباس پہنتا ہے، اس کی جو لائر ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس سے فن کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو دوسرا مقصد ہے لباس کا زینت، یعنی جتنا زیادہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ بھی آپ دیکھیں بادشاہ ہے، آپ دیکھیں گے لباس بھی پہنے گا، اس کے اوپر تاج بھی پہنے گا، شیروانی بھی پہنے گا، سب چیزیں زیادہ، یعنی جتنا زیادہ عزیز آدمی شریف ہوگا اس کا اتنا زیادہ لباس۔ تو اس سے معلوم ہوا لباس کا ہونا ایک زینت بھی ہے، ایک شرافت بھی ہے۔ لیکن آج دیکھیں کتنا زیادہ کم لباس ہوتا جا رہا، اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ننگا ہونا، بے لباس ہونا اگر فیشن ہے تو جانور سے بڑا کوئی فیشنسٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس انسانوں کے لیے دیا ہے، تو انسان لباس کے جتنا زیادہ انسان لباس پہنے گا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عام لباس پہنیں گے تو امام و خطیب ہوں گے، آپ دیکھیں گے ان کا ایک اور لباس، فقہاء نے مستحب فرمایا کہ جمعہ کے لیے ایک اور خاص پگڑی اور اس کے لیے ایک عبا پہنتے ہیں، یعنی شرافت کو زیادہ کرتا ہے۔ آپ نوشوں کو دیکھیں گے عام دنوں کے اندر تو معمولی لباس پہنے گا۔ نوشا، نوشا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی فارسی لفظ ہے، نو کے معنی نیا، نو کے معنی نیا، جیسے کہ نوسک کہتے ہیں، ڈرائیور نوسک ہے۔ شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے، یعنی نیا بادشاہ، پنجمگی کا بادشاہ ہوتا ہے یہ بھی، اسی وجہ سے کہتے ہیں نو شاہ، نیا بادشاہ، فارسی لفظ ہے۔ تو بہرحال تو دیکھیں گے کہ نوشوں کو کتنا لباس پہنے گا، کہ کوٹ پتلون پہنے گا، 3 پیس سوٹ پہنے گا، اور تو بعض اندر سے ایک لباس ہوتا ہے اس کے اوپر شیروانی پہنے گا۔ شیروانی تو دیکھیں ظاہراً مثل مشہور ہے کہ اوپر سے شیروانی اندر سے پریشانی۔ پہلے اس پر ایک لطیفہ سنا دوں، فجر میں کیوں عام طور پر سناتا ہوں تاکہ نیند میں ہوتے ہیں، نیند سے آپ بیدار ہو جائیں، سننے میں آپ کو مزہ بھی آئے اور اس سے کوئی نصیحت بھی ہمیں مل جائے۔ ایک آدمی تھا کہ پہلے اب لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، بلکہ اب تو سستائی کا دور ہے، غریب سے غریب آدمی بھی شیروانی پہن لیتا ہے، ورنہ پہلے شیروانی کرائے کو ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک لباس ہوتا تھا فلاں مالدار صحابیہ کے پاس، تو اس چادر کو لے کر جس کے یہاں پر بھی شادی ہوتی وہ چادر لے کر جاتے تھے۔ وہ سنت شروع ہی سے چلی آ رہی ہے لباس کی، تو پہلے بھی آپ دیکھیں کہ شادی کا ڈریس کرائے پر ملتا تھا پہلے، یا کوئی دوست کے پاس اچھی شیروانی ہوتی مانگ کر پہن لیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک نوشا دیکھا کہ اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا ہے لیکن اس کے پاس شیروانی نہیں۔ پہلے لازم سمجھتے تھے جیسا کہ آج صحرا باندھنا کہ شیروانی پہننا، شیروانی کے بغیر نوشو نہیں،
اپنے دوست کی شیروانی مانگ کر پہن لیا، اور اسے سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یہ شیروانی پہن کر نوشو بیٹھا، تو لوگ آتے ملنے کے لیے، پوچھتے کہ بھائی نوشو کہاں ہے، تو کہتا کہ نوشو یہ ہے لیکن یہ شیروانی میری ہے۔ اسے غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی کہ میں نوشو ہوں، آج میری انسلٹ، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جب مل کر گئے تو اسے غصہ آیا نوشو کو، کہ کہا کہ تو نے کیوں کہا یہ شیروانی میری ہے؟ اس نے کہا کہ میری تو ہے، لیکن ارے یہ انسلٹ کیسی، ایک تو پہلے انسلٹ مانگ کر پہنا ہو اور دوسرا یہ تو بتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا نہیں بولوں گا کہ شیروانی میری ہے۔ پھر اور دوست آئے ملنے کے لیے، بھائی نوشو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ نوشو یہ ہے لیکن یہ شیروانی میری نہیں ہے۔ اسے اور غصہ آیا، مل کر گئے دوست، اردو پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ تو شیروانی کیوں دیتا، کہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے کہا کہ شیروانی میری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو کچھ بھی نہیں بولے گا شیروانی کے بارے میں، خاموش بیٹھے گا، ورنہ یہ شیروانی لے کر چلے۔ نہیں بھی کوئی بات نہیں، تو اچھا آپ پہنے رہے، آپ تو نوشا ہیں۔ پھر آئے دوست ملنے کے لیے، پوچھا بھائی نوشو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ نوشو یہ ہے لیکن انہوں جو شیروانی پہنے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے شیروانی نکالا تو واقعی شیروانی پریشانی لے لی، تیری شیروانی مجھے نہیں چاہیے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ لباس پہنتا ہے انسان کی شرافت ہے، انسان جتنی زیادہ لباس پہنتا ہے یہ شرافت ہے۔ بے لباس ہو جانا، برہنہ ہو جانا، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں خود ارشاد فرما، قرآن مجید میں کپڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے بنی آدم تم زینت اختیار کرو، لباس پہن کر اچھا لباس پہنو، ایسا لباس پہنو جس سے تم اچھے لگنے لگو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور خاص طور پر کہا عند کل مسجد، جب تم مسجد کو آؤ تو اور بن سور کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، عطر لگا کے آؤ، سرما لگا کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، اچھا کپڑے پہن کر آؤ۔ ایسا نہیں کہ سو رہے تھے جس لنگی میں تھے اسی میں اٹھ کر آ گئے۔ کہ فقہا نے فرمایا کہ جس لباس کو پہن کر تم دعوت میں جانے سے عار محسوس کرتے ہو تو ویسا لباس پہن کر مسجد کو نہ آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے دربار کے لیے تو معمولی لباس اور لوگوں کے دربار کے لیے عمدہ لباس، اچھا لباس پہن کر جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، مسجد کو آتے ہوئے بن سور کر آتے ہیں، اس وجہ سے اکثر ائمہ کو دیکھیں گے آپ اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے، اس لیے نہ سمجھے امام صاحب بڑے کہیں سے امام صاحبوں کو اچھا پیسہ آ رہا ہے کہ دیکھو کیسے بن سور کر آتے ہیں۔ تو یہ تو سنت ہے، عین سنت ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی۔ قرآن کہہ رہا 8ویں پارے کے اندر، یا بنی آدم، سورہ اعراف 8واں پارہ 3 صفحہ اٹھا کر دیکھیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو عند کل مسجد، یعنی ہر مسجد کے وقت میں، یعنی ہر نماز کے وقت میں۔ اور دیکھیں کتنی بڑی نماز، اتنا زیادہ بن سور کرانے کا حکم۔ جمعہ کو آؤ تو صرف لباس پہن کر نہیں، غسل کر کے بھی آؤ۔ اب اس سے بڑی نماز عید کی، تو فرمایا کہ غسل کر کے صرف کپڑے نہیں نئے کپڑے پہن کر آؤ۔ تو حاضرین اکرام اس سے تو معلوم ہو گیا ہوگا اب تو بھی آپ کو کہ لباس ایک شرافت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مردوں سے زیادہ خواتین، آپ بچے کے کپڑے لینے جائیں گے 2 سال کے بچے فل آستین کے ملیں گے، آپ دیکھیں سارا مینا بازار گھوم لیں 2 سال 30 سال کی بچی کے فل آستین کے کپڑے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، الگ سے لے کر اسے آستین سلا کر پہنانا پڑے گا۔ یعنی بچپن ہی سے عورت کو عریانیت پر لا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے، اور عورتوں کو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو، تم کیوں اتنا، آپ دیکھیں کہ مرد یہاں تک فل آستین پہنے، جبکہ ایسا کوئی لازمی نہیں، ہو سکتا مرد یہاں پر بھی پہنے، اس کی طاقت کا، بہادری کا اندازہ ہو، یہ تو چاہیے۔ اور مرد کے لیے چاہیے کہ
کہ لباس کے اندر یہ بھی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اس سے ایک وہ چلتا رہے تو اس کے پاؤں کی ہاتھوں کی بہادری بھی نظر آئے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مرد تو فل آستین پہنے ٹخنوں سے نیچے تک، بلکہ فرمایا لباس کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ رہے۔ حدیث میں فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پیجامہ کا جو حصہ ٹخنا، جو یہاں کا جو ہڈی ہے ابری ہوئی، اس کے نیچے آئے گا تو فرمایا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اکثر لوگ 90% ہمارے بھائی دیکھیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو اوپر چڑھا لیے، اور مسجد میں جانے کے بعد دیکھیں اس کے اندر فائدہ ہمارا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں جو نیچے تک پینٹ لٹکا کر، شلوار لٹکا کر، لنگی لٹکا کر جاتے ہیں، راستے سے اس کی گندگی خود اس کے کپڑوں کو لگے گی۔ یہ تو پاکی صفائی ہے کہ اوپر چلے، اور مرد باہر پھرتا ہے اور عورت اندر رہنے والی چیز ہے۔ عورت کو فرمایا کہ اسے یہ گھٹنا اور یہ یہاں کا جو ٹخنا ہے یہ ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن افسوس کہ مرد تو اسے چھپا رہا ہے، عورت اسے ظاہر کر رہی ہے۔ عورت کا لباس ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اوپر سے بھی اترتا جا رہا ہے، نیچے سے بھی چڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اخبار میں اس لیے کہ اخبار گھروں کے اندر آتے ہیں، اس ایسے اخبار سے بھی بچائیں، ایسے چیزیں دکھانے سے بھی بچائیں کہ اخبار میں آیا کہ دیکھے گا نیم برہنہ لباس پہنی ہوئی، تو بچے نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، یہ کیوں لوگ اتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ خالی الذہن ہوتا ہے، تو اس کے بعد باپ کیا کہے، نہیں بیٹا انہوں غریب اس سے ان کے پاس کپڑا نہیں، اس وجہ سے ایسا پہنے، اس لیے کہ بچے کو کیا پتہ ہے۔ تو بچہ اس لیے کہ ہر دن پیپر آتا ہے گھر میں، ہر سنڈے کو فرمائے کہ بیٹا خالی الذہن، اس نے کہا ابا جان پرسوں کے اخبار میں لاسٹ سنڈے اس سے غریب آدمیوں کی فوٹو آئی تھی۔ تو یہ حالت ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے لباس کا مقصد ہے، جو فرض ہے وہ ہے اپنے سطر کو چھپانا، اور دوسرا ہے لباس کا مقصد زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی فخر ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فخر نہیں ہے، کوئی انسان اپنی زینت، اپنے کو کمتر نہ دکھانے کے لیے اچھا لباس پہنے، یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر تو یہ ہے بطر الحق و غمط الناس۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اگر کہوں تو لمبا ہو جائے گا، تو آج کے لیے دوسری بات یاد رکھ لیں کپڑوں کے سلسلے میں کہ زیب و زینت ایک شرف ہے، انسان کا شرف ہے، اس کو باقی رکھنے کی ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔